کہ نعوذ باللہ کئی چیزوں میں اللہ کا بس یہ منہ سے نہیں بولا کہ بیٹا بنا دیے، لیکن معاذ اللہ کے لیول پہ لا کے لوگوں کو کھڑا کر دیے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ مجھے گالی دینے کے معاذ اللہ مترادف ہے. میں ان چیزوں سے پاک ہوں، میرا ان چیزوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. کیا تم جاتے ہو تم تو اپنی اگر اوقات دیکھنی نا تو تم تو اپنے آپ کو صرف دن میں دیکھو کہ تمہیں دن میں بیت الخلاء یا واش روم کتنی دفعہ جانا پڑتا ہے. تمہاری تو اوقات یہ ہے، تمہاری سسٹینیبلٹی کے حالات یہ ہیں کہ تم اپنا یورین کنٹرول نہیں کر سکتے، تم اپنا فیسس کنٹرول نہیں کر سکتے. تمہاری تو اوقات یہ ہے، گند ہے تمہارے اندر، اور تم میرے بارے میں گند بکتے ہو معاذ اللہ. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دو صحابیات رہ گئی ہیں، دونوں امہات المومنین ہیں ہماری، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہا. انشاءاللہ وہ ذرا ان کی ریسرچ تھوڑی لمبی ہے، وہ انشاءاللہ میں نیکسٹ ٹاپک میں کور کروں گا اللہ کے حکم سے، اللہ توفیق دے. لیکن 40 حدیث قدسی کا ٹارگٹ میں نے بنایا تھا کہ اللہ رب العزت یہ کام بھی لے لے، تو کچھ حدیث قدسی میں نے بیان کر دی ہیں، 3 غالباً میں نے بیان کی ہیں، اور آج میں چوتھی بیان کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ اس پہ اللہ میں عمل کرنے کی توفیق دے. اللہ کا شکوہ ہے اس میں، اور بڑا سخت شکوہ ہے اللہ کا. اور اللہ شکوہ کیسے کر رہے ہیں؟ انسانوں سے، یعنی کہ جس کو اللہ نے بنایا، مجھے اور آپ کو اللہ نے بنایا. میرا اور آپ کا یہ یقین ہے، یہ اخلاق مطلب کہ ہمارا خالق صرف ایک ہے، اور وہ وحدہ لا شریک ہے. اللہ کی ذات کے بارے میں ہم نے خوب پڑھا کہ اس کی توحید کیا ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں، کوئی اس کو چیلنج نہیں کر سکتا. یہ سارا کچھ ہم نے پڑھا. اب یہ حدیث بیسکلی جو اللہ رب العزت جس میں انسان سے شکوہ کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ On authority of ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو نریٹ کرتے ہیں کہ who said that the messenger of Allah said، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ Almighty has said، یعنی کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں the son of Adam denied me and he had no right to do so، یعنی کہ ابن آدم نے مجھے ڈینائی کیا، ماننے سے انکار کیا، لیکن اس کے پاس یہ کوئی حق موجود نہیں تھا. کیوں؟ کیونکہ میں اس کا خالق. آدم کو میں نے بنایا، تو اس کی اولاد کس کے ذریعے بنی ہے؟ میرے ذریعے، میرے ہاتھوں سے کے ذریعے بنی ہے. اور اگلی بات بہت سخت ہے، اللہ معاف فرمائے، اللہ فرما رہے ہیں. اب دیکھیں ہم ایک دوسرے سے شکوہ کرتے ہیں، لیکن یہ اللہ کی ذات کا شکوہ ہے. اور ہم اگر کسی کو تکلیف دیتے ہیں تو یقین مانے اگلا بندہ پریشان ہوتا ہے، تکلیف میں جاتا ہے ہماری وجہ سے، لیکن یہاں پہ ہم اپنے بنانے والے کو ہی تکلیف دے رہے ہیں. ہم لوگ اتنے گراوٹ کا شکار ہیں کہ اللہ معاف فرمائے کہ جو ہمارے بنانے والا ہے وہ ہمارے شر سے، جو ہمارا شر ہے، ہمارے اندر شر بھی ہے خیر بھی ہے، لیکن جو ہمارا شر جو بھاری پڑ گیا ہماری خیر کے اوپر، وہ اس کا اللہ کا شکوہ ہے. حالانکہ اللہ چاہے تو کوئی اٹس اے ملی سیکنڈ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس دنیا سے وائپ آؤٹ کر دے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن کیونکہ اللہ محبت رکھتے ہیں مجھ سے اور آپ سے، اللہ بار بار یہ یاد دلاتے ہیں کہ دیکھو ابھی بھی صدر جاؤ. اب اللہ نے پہلی بات کیا کی ہے کہ مجھے ابن آدم نے ڈینائی کر دیا، ماننے سے انکار کر دیا. اس کے پاس یہ رائٹ ہے ہی نہیں، بنایا میں نے اس کو، لیکن اس نے انکار کر دیا. اس سے اگلی بات اور خطرناک ہے، شدید خطرناک بات ہے. اور اللہ فرماتے ہیں and he reviled me and he had no right to do so. ریوائل کا مطلب پتہ ہے کہ آپ کو؟ معاذ اللہ، اللہ فرماتے ہیں
سما معذلہ ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے اور اس کے پاس یہ کوئی حق موجود نہیں ہے. کسی کی جرت آج ہم میں سے ہے کہ وہ جا کے اپنے ماں باپ کو گالی دے؟ یا کسی کی جرت ہم میں سے ہے کہ وہ جا کے کسی اپنے بڑے کو گالی دے؟ وہ کوئی بڑا ہی بد لحاظ اور بے حیا انسان ہوگا جو ایسے کام کرے گا. یہ تو خالق کی بات ہو رہی ہے جس کا کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے، جس کی محبت سب سے افضل ہے. ماں باپ، بچوں اور میرا اور آپ کا ایمان مکمل نہیں جب تک میں اور آپ اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت نہیں کرتے. اللہ رب العزت یہ کہہ رہے ہیں کہ ہی ریوائلڈ می، یعنی کہ اس نے مجھے معاذ اللہ برا بلا کہا ہے. اللہ کا شکوہ ہے یہ میرے اور آپ سے، اور اللہ ہمیں معاف فرما دے کہ، اور اللہ پھر بھی پیار سے کہہ رہے ہیں اس کے پاس یہ رائٹ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ کہتے تھے اس نے مجھے ریوائل کیا ہے، معاذ اللہ اس نے مجھے برا بلا کہا ہے، میں اس کو نصف نابود کر دوں گا. کر دیتے اللہ تعالیٰ، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے. لیکن اللہ رب العزت کا صبر دیکھیے، آزمائش دیکھیے کیسے ہم نے اللہ کا صبر آزمایا. ہر بندہ گناہ میں، مطلب کہ کوئی اللہ کا ایسا بندہ نہیں جو معصوم ہو. نبی معصوم تھے وہ چلے گئے دنیا سے، حضور کے اوپر ختم ہو گئی نبوت. اس کے بعد کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو معصوم ہے. ہر انسان اللہ کو اپنے گناہوں سے، اب دیکھیں میری بات کوئی نہ مان رہا ہو اور مجھے لگے بظاہراً کہ یار میں آئی ایم ہیڈ آف آرگنائزیشن یا واٹ ایور جو بھی ہے، اور میری بات میرا بندہ نہیں مان رہا تو مجھے بڑا غصہ آتا ہے. تو میری کیا اوقات ہے اللہ کے سامنے؟ تو ہم تو سب ہی اللہ کی بات نہیں مان رہے. تو اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ ایز فار ڈینائنگ می اٹ از ہز سینگ. اب اللہ بتاتے کہ وہ ڈینائی کیسے کرتا ہے مجھے. He will not remake me and he has made me at first، یعنی کہ وہ مجھے دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا جیسے اس نے مجھے پہلے پیدا کیا. قرآن میں اللہ کتنی دفعہ اس چیز کا ذکر کرتا ہے کہ جو ڈینائنگ ہے، یعنی کہ جو اللہ کو ڈینائی کرتے ہیں لوگ، ان کو بیسکلی جو اعتراض ہے، اللہ تعالیٰ اس اعتراض کا آگے سے جواب بھی دیتے ہیں. کہ ان کو اعتراض یہ ہے کہ یہ مجھے دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا، اللہ کی ذات مجھے دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا جیسے اس نے مجھے پہلے بنایا. حالانکہ پہلی جو کریشن ہے وہ زیادہ مشکل ہے کیونکہ وہ ایک بائیولوجیکل کریشن ہے اور اس کے اندر کتنی کمپلیکیٹڈ چیزیں ہیں مجھے اور آپ کو پتہ ہے. اس کے بعد اللہ رب العزت آگے فرماتے ہیں And the initial creation of him is no easier for me than remaking him. اللہ خود یہ فرما رہے ہیں، اس بات کا جواب دے رہے ہیں ان لوگوں کو جو اللہ کو ڈینائی کرتے ہیں کہ جو میری شروع کی کریشن تھی، یعنی کہ جو تم پیدا کیے گئے پہلی بار، وہ میرے لیے زیادہ آسان تھی، اور جو تم دوبارہ زندہ کیا جاؤ گے وہ اور آسان ہوگی میرے لیے. یعنی کہ اگر تم اپنی پہلی کریشن پہ غور کرو گے اس کی کتنے کمپلیکیشنز کتنی ہو سکتی ہیں، تو دوبارہ اٹھانا تمہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے میرے لیے. یہاں تک کہ میری انگلیوں کے پورے کسی دوسرے انسان سے نہیں ملتے. ہر انسان کے پورے ڈیفرنٹ ہیں انگلیوں کے. نادرا جب آپ جاتے ہیں آفس، آپ کو کس طرح ڈسٹنگوش کیا جاتا ہے؟ آپ کے فنگر پرنٹ سے. بائیومیٹرک کیوں ضروری ہے آج؟ ہر بندے کا فنگر پرنٹس ڈیفرنٹ ہے. یہ اللہ کا ایک بہت بڑا معجزہ آپ کو نظر نہیں آتا ہے. 8 ارب لوگ ہیں، 8 ارب لوگ ہیں اس وقت دنیا میں. 8 ارب کے 8 ارب کا ڈیفرنٹ ہے. اللہ کہتے ہیں جب تمہیں دوبارہ زندہ کروں گا، اسی طرح زندہ کروں گا، اسی حالت میں زندہ کروں گا، اور تمہارے پورے بھی ہاتھ کے وہی ہوں گے جو آج ہیں. تو تم مجھے کس طرح ڈینائی کر سکتے ہو؟ اور تم یہ سمجھتے ہو کہ اگر میں تمہیں ایک دفعہ پیدا کر دی تو میں تمہیں دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ مطلب کہ اتنا معاذ اللہ مجھے حقیر جانا ہے تم نے. اللہ مجھے اور آپ کو 100 دفعہ مار کے بھی ہماری ہڈیاں گل سڑ جائے نا، اللہ ہمیں 100 دفعہ بھی زندہ کر سکتا ہے. 100 مطلب اٹس انفائنائٹ. میں 100 میں صرف ایک نمبر دے رہا ہوں. اللہ تعالیٰ جتنی دفعہ چاہے زندہ کر سکتے. جو رب فرعون کو 3000 سال سے عبرت کا نشان بنا کے رکھا ہوا ہے، جس نے
وہ کیا مجھے اور آپ کو زندہ نہیں کر سکتا دوبارہ؟ اس کے بعد دوسری جو شکایت اللہ کو ہے کہ یہ جو مجھے برا بلا کہتا ہے, as for his reviling me, it is saying کہ Allah has taken himself a son. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ تم میرے بارے میں یہ بکواس کرتے ہو کہ معاذ اللہ میرا کوئی بیٹا ہے. جیوز کہتے تھے حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں, نعوذ باللہ. کرسچنز کہتے ہیں, سارے کرسچنز نہیں, جو صحیح کرسچنز ہیں وہ کہتے ہیں, وہ نہیں مانتے, وہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ عبدو و رسولو ہیں, یعنی کہ اللہ کے نبی ہیں, انہیں کے بندے ہیں. لیکن کچھ کرسچنز نے, جیسے ہم نے معاذ اللہ اپنے اسلام میں بھی کچھ چیزیں جو ہیں وہ اتنی ایجاد کر لیں کہ نعوذ باللہ کئی چیزوں میں اللہ کا بس یہ منہ سے نہیں بولا کہ بیٹا بنا دیے, لیکن معاذ اللہ اللہ کے لیول پہ لا کے لوگوں کو کھڑا کر دیے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ مجھے گالی دینے کے معاذ اللہ مترادف ہے. میں ان چیزوں سے پاک ہوں, میرا ان چیزوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. کیا تم جاتے ہو, تم تو اپنی اگر اوقات دیکھنی نا تو تم تو اپنے آپ کو صرف دن میں دیکھو کہ تمہیں دن میں بیت الخلاء یا واش روم کتنی دفعہ جانا پڑتا ہے. تمہاری تو اوقات یہ ہے, تمہاری سسٹینیبلٹی کے حالات یہ ہیں کہ تم اپنا یورین کنٹرول نہیں کر سکتے, تم اپنا فیسس کنٹرول نہیں کر سکتے. تمہاری تو اوقات یہ ہے, گند ہے تمہارے اندر, اور تم میرے بارے میں گند بکتے ہو معاذ اللہ. اس کے بعد اب دیکھیں, میں نے وہ جوس کی مثال دی تھی. حضرت عزیر علیہ السلام کو وہ کہتے تھے کہ اللہ کے بیٹے, نعوذ باللہ. عیسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ مجھے گالی دینے کے مترادف ہے, یہ مجھے گالی دینے کے مترادف ہے, نعوذ باللہ. ہمارے ہاں تو اسلام میں آگے سنی شیعہ بھی آگے. سنی جو ہیں وہ مزاروں پہ جا کے شرک کر رہے ہیں, قبر سے مانگ رہے ہیں. تو اس کا کیا مطلب کہ معاذ اللہ مجھے میرا رب کچھ نہیں دے گا, قبر والا کچھ مجھے دے دے گا. شیعہ پہ آ جائیں. شیعہ میں کانسیپٹ ہے امامت کا, اور ان کے نزدیک یہ کانسیپٹ ہے کہ یہ ہمارے 12 امام ہیں, سارے کے سارے معصوم ہیں, ان سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی. معاذ اللہ, اللہ معاف کرے. اور یہ اللہ کے اپوائنٹڈ لوگ, اللہ کہہ رہے ہیں ختم الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اس کے بعد کون ہے جو اپوائنٹ میں کروں گا, جس کو میرا اور آپ کا یقین ہے اس کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا. تو یہ کون سے 12 امام ہیں, یہ کہ بعد میں کہاں سے آ گئے؟ حضرت علی سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے اور پھر یہ جاتا ہے ابھی حضرت مہدی تک, آخری جو 12واں امام جو مانتے ہیں. اور تو اللہ معاف کرے وہ ایک ہم نے علیحدہ کہانی کر لی ہے. سنیوں کا بھی یہ حال ہے, شیعوں کا بھی یہ حال ہے. توحید پرست تم رہے ہی نہیں. اللہ معاف کرے فرقہ واریت ویسی ہی ہمارے اندر پھیل گئی, اور اس کے بعد توحید پرستی بھی گئی. یہ دین توحید پرستی کا دین ہے بھائی. اس میں اللہ یہی سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آ جاؤ ذرا لائن پہ. جب کوئی انسان مشکل میں پھنستا ہے نا تو اس کو 2 سوال یاد رکھیے گا جب بھی آپ مشکل میں پھنسے, خدا نخواستہ, کہ کیا will اللہ آنسر می, کیا اللہ مجھے جواب دے گا, اور will اللہ solve this for me. دو questions صرف اپنے آپ سے پوچھیں. تو will اللہ answer you? Yes, he will. آنسر نو بھی ہو سکتا ہے, یس بھی ہو سکتا ہے, وہ اللہ کی مرضی ہے. نو اس لیے ہوگا وہ آپ کے لیے بہتری ہوگی یا میرے لیے بہتری ہوگی, اور اگر وہ یس ہے تو سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کی, اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے میری بات مان لی. اس کے بعد will اللہ آنسر یو کا تو میں نے آپ کو بتا دیا. دوسری چیز جو ہے کہ ڈز اللہ نو what I'm going through.
کہ کیا اللہ کو پتہ ہے کہ میں کس مشکل سے گزرا ہوں؟ یس، اللہ کو پتہ ہے. اللہ کو آپ سے، میرے گھر والوں سے، میرے ماں باپ سے، میری بیوی سے، میرے بچوں سے زیادہ پتہ ہے کہ میں کس مشکل سے گزرا ہوں. He knows it. لیکن کیا میں نے اور آپ نے جا کے اس یقین سے کبھی اللہ سے مانگا؟ مجھے کوئی یہ بتا دے آپ میں سے کہ ہم، اٹس اے کوشچن ٹو آل آف اس، مطلب کہ ہم نے کبھی کسی کو 4 اسٹیج کا کینسر ڈائگنوز ہو جائے، اس کی دعا کیسی ہوتی ہے؟ ہم یہ دعا کرنا شروع کر دیتے ہیں جس شوز کے ہمارے توکل کا یہ حال ہو چکا ہوا ہے. ہم یہ دعا کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یا اللہ اس کو آسانی والی موت دے، شفا کی دعا کرنا ہی چھوڑ دیتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ ہمارا توکل اللہ کی ذات پہ کتنا ہے وہ آپ کو پتہ چل گیا. کیوں اللہ اسٹیج 4 کے مریض کو شفا نہیں دے سکتے؟ کیا اللہ اس پہ قادر نہیں ہے؟ اللہ کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے. اگر وہ بغیر باپ کے بیٹا حضرت مریم علیہ السلام کو دے سکتے ہیں، اگر وہ بغیر ماں باپ کے آدم علیہ السلام کو بنا سکتے ہیں، بغیر ماں باپ کے اماں ہوا کو بنا سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کچھ بھی کر سکتے ہیں. اسٹیج 4 کا کینسر از نتھنگ. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب ڈاکٹرز ایک ڈیڈ لائن دے دیتے ہیں کہ یار اتنے دنوں بعد اس نے مر جانا ہے، تو ہمارے توکل اور اعتقاد بھی ادھر گر جاتے ہیں. مطلب کہ ہمارے لیے ڈاکٹر کی بات زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتی ہے اور اللہ کے اوپر توکل جو ہے وہ آلموسٹ نیکسٹ ٹو نتھنگ ہو جاتا ہے. اور پھر ہماری دعائیں بھی ویسی ہوتی ہیں، یا اللہ اس کو عافیت والی موت دے، یا اللہ اس کی آخرت سوا، اس کے لیے دعا تو کریں. یہ ہمارے توکل کا حال ہے. اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس چیز کے بارے میں، یہ جو سن والی بات ہے، یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا میرے لیے گالی ہے. اور یہ جو میرے بارے میں ایسی بات کرتا ہے کہ وہ یہ سوچ لے کہ وہ معاذ اللہ مجھے گالی بک رہا ہے. اور یہ جو آج ہم مسلمان جا کے معاذ اللہ I don't want to take the name کیونکہ اس کا مطلب ہی بڑا غلط ہے، وش کرتے ہیں 25 دسمبر کرسچن کمیونٹی کو. ٹھیک ہے، ان کا اپنا ایک اعتقاد ہے، وہ اپنے اس میں فری ہیں جو وہ کرنا چاہیں، لیکن وہ ہم نہیں کر سکتے. ہم کس چیز کی مبارک دینے جا رہے ہیں ان کو؟ نعوذ باللہ اللہ نے بیٹا جانا تھا اس دن. اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں while I am the one، میرا کوئی بیٹا نہیں ہے. the everlasting refuge، ہمیشہ کے لیے جس کے پاس ریفیوج ہے، ہمیشہ کے لیے جس کے پاس ایک پناہ گاہ ہے تمہیں بچانے کے لیے. I begot nor I was begotten، نہ مجھے کسی نے پیدا کیا ہے اور نہ میں نے کسی کو پیدا کیا. اس سورہ اخلاص میں بھی ہم پڑھتے ہیں. میں ان چیزوں میں مبرہ ہوں. میں نے کہا نا ہمارا دماغ بہت چھوٹا ہے. لاسٹ ٹائم یہ ڈسکشن ہوئی تھی کہ دماغ بہت چھوٹے ہیں ہمارے، ہم اللہ کی ذات کو اپنے دماغ میں سما ہی نہیں سکتے، اتنی بڑی. اینڈ دیر از نن کمپیریبل ٹو می. کوئی دنیا کیا جتنی بھی کائنات ہیں، جتنے بھی سولر سسٹمز ہیں، جتنے بھی یونیورسز ہیں، کوئی میرے برابر کرنے. اور میں وہ ہوں جو کہ مارنے کے بعد زندہ کروں گا. یہ بخاری کی روایت ہے اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں مارنے کے بعد زندہ کروں گا. یہ یہیں ختم ہو جاتی ہے. اور مارنے کے بعد زندہ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ جو میں اور آپ جدھر بیٹھے ہیں، یہ ایک امتحان کا چل رہی ہے، اس کا رزلٹ آنا ہے. یہ کوئی بے وقت چیز اللہ نے پیدا نہیں کی. وہ بچپن میں ہم ایک جملہ پڑھا کرتے تھے کہ اللہ کے کارخانے میں کوئی چیز جو ہے وہ بیکار نہیں ہے. دیر از اے پرپز ٹو ایوری تھنگ. اللہ نے
بیسک سے بیسک چیز بھی اگر بنائیے نا، مچھر کا بھی کوئی پرپز ہے، اور مکھی کا بھی کوئی پرپز ہے، چھپکلی کا بھی کوئی پرپز ہے، یہ پروانے جو ہوتے ہیں ان کا بھی کوئی پرپز ہے، چونٹیوں کا بھی پرپز ہے۔ ہیومن کا پرپز تو اللہ فرما رہے ہیں قرآن میں ہے ہی ایک، جنات کا پرپز ہے ہی ایک، کیا کہ میں نے جنات کو اور انسانوں کو پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری عبادت کریں، اور یہ جو تمہیں باقی چیزیں دے دی ہیں یہ صرف اس لیے نہیں ہے تاکہ تم ان سے فائدہ اٹھاؤ، تمہارے نیچے کر دیے میں نے ان کو، تم اشرف المخلوقات ہو، تم ان سے فائدہ اٹھاؤ۔ تو یہ اللہ کا شکوہ ہے، اور یہ بڑا خطرناک شکوہ ہے یہ جو اللہ کر رہے ہیں، اور حدیث قدسی میں اللہ یہ شکوہ کر رہے ہیں کہ انسان سے دو شکوے اللہ نے کیے ہیں کہ تم مجھے ڈینائی کرتے ہو اس بات پہ کہ میں تمہیں زندہ نہیں کر سکتا، تم مجھے معذلہ گالی دیتے ہو کہ میرا بیٹا ہے، میں اکیلا ہوں اپنی سلطنت میں، اس سلطنت کو چلانے والا صرف میں ہوں، nobody dare come near to me، اگر وہ آئے گا اس کا وہ حال کروں گا، وہ عبرت کا نشان بناؤں گا کہ انسان سمجھ نہیں سکے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔